کفر میں دھکیل دیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بار بار سناتے تھے شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمہ اللہ تعالی کا. اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ام الامراض میں جو بات فرمائی ہے اس میں تحریراً وہ یہ ہے کہ یہ جو قصہ ہے یہ میرے دل میں جم گیا ہے اور میرے دل کے اندر چھپ گیا ہے. یعنی جیسے کانٹا چھپ جاتا ہے ویسے اندر گھسا ہوا ہے. اور اس لیے گھسا ہوا ہے کہ یہ واقعہ بڑی عبرت کا ہے تو دل میں جمع رہے, دل میں گھسا رہے تو میں بھی تکبر سے بچوں. اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی سالک ہے میرا دل یہ کرتا ہے کہ ہر سالک کے دل میں یہ قصہ جمع رہے تاکہ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی غرور نہ آئے, بڑائی نہ آئے. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ اور شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے کبار اولیاء میں سے ہیں. اور یہ شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمہ اللہ تعالی اندلس اسپین کے اولیاء کبار میں سے تھے اور منتقل ہو گئے تھے اس لیے کہ ادھر بہت بڑا فالوئنگ ہو گیا تھا بغداد وغیرہ میں, تو بغداد میں قیام پذیر ہو گئے تھے. اور ہزاروں ان کے مرید, ہزاروں مرید دور دور تک پھیلے ہوئے اور ان کے مریدوں میں ہزاروں تو علماء اور مشائخ اور ہزاروں خانقاہیں ان کے دم سے آباد تھی اور ہزاروں مدارس ان کے فیض سے آباد تھے اور ہزاروں ان کے شاگرد تھے اور 30,000 حدیثوں کے حافظ تھے. اپنے زمانے کے سب سے بڑے شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمہ اللہ تعالی. شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ نے سفر کا ارادہ کیا تو اتنے بڑے شیخ تھے کہ سب تیار ہو جاتے تھے ساتھ جانے کے لیے, اس لیے کہ صحبت سے جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا ہے. صحبت سے صرف ہفتے میں ایک مرتبہ بیان سن کر کے چلے جانے سے نہیں ملتا, یہ بھی غنیمت ہے الحمدللہ. صحبت اصل کہ شیخ کے پاس بیٹھے تاکہ شیخ کے قلب میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر منتقل ہو اور شیخ کے سامنے ہمارا بیہیویئر آئے. اب آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ دنیا بزی ہو گئی, لوگ بھی بزی ہو گئے, تو یہ بھی غنیمت ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے لوگ آ جاتے ہیں, کچھ دنوں کے لیے لوگ آ جاتے ہیں, رمضان میں آ جاتے ہیں. لیکن ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس کا جس شیخ سے تعلق ہو اس کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارے. اور چونکہ وقت گزارنے کا ماحول نہیں ہے اس وقت, یہ خاص طور پہ کورونا وائرس بھی ہے, تو اپنے احوال بیان کرے, فون کر کے بیان کرے, ای میل کے ذریعے بیان کرے, خط لکھ کر کے بیان کرے, ٹیکس کر کے بیان کرے. اس لیے کہ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مکاتبت بمطابعت ریگولیرٹی کے ساتھ, کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ کورسپونڈنس کرنا صحبت شیخ کے قائم مقام ہے. یہ سبسٹیچیوٹ ہے صحبت شیخ کا. تو ہزاروں لوگ ساتھ تیار ہو گئے. اب سفر بہت خیر و خوبی کے ساتھ چل رہا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور اتفاق سے ایک بستی آ گئی. وہ بستی نصارا کی تھی. تو بستی سے گزر رہے تھے اور کنویں کی تلاش میں تھے کہ کنواں مل جائے تو سب حضرات وضو کریں اور وضو کر کے نماز پڑھیں. اور گزر رہے تھے تو لوگوں کے گھروں میں نظر بھی آ رہا تھا کہ بھئی کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی صلیب کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. اور کنیسہ اور چرچ کے پاس سے گزرے تو وہاں دیکھا گیا کہ وہ پتلا ہے اور اس پتلے کے سامنے لوگ کھڑے ہیں اور کوئی سجدہ کر رہا ہے. اور آگے بڑھ گئے بستی سے گزرتے گزرتے, اور بستی کے کنارے پر ایک کنواں تھا. اس کنویں کے اوپر نوجوان لڑکیاں پانی بھر رہی تھی. اس لیے کہ گھروں سے غیر مسلم معاشرے میں نوجوان لڑکیوں کو ہی بھیجا جاتا ہے, اور مسلم معاشرے میں بھی جہاں دین پر عمل کرنے کا احتیاط نہیں ہوتا لڑکیوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ پانی بھر کر کے لے آؤ. مسلمانوں نے قافلے نے انتظار کیا کہ یہ لڑکیاں فارغ ہو جائیں, لڑکیاں فارغ ہو جائیں, اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وضو کریں گے اور وضو کر کے نماز پڑھیں گے.
وضو کیا سب نے, وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد جب مریدوں نے دیکھا تو شیخ کی حالت بالکل متغیر ہو چکی تھی. اب ایسی متغیر ہو گئی تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر, نہ کچھ بول رہے ہیں نہ کچھ کہہ رہے ہیں. اور مریدین جو ہے وہ مشائخ کا بہت اعلیٰ درجے کا ادب کیا کرتے تھے. تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک شیخ بالکل خاموش بیٹھے رہے اپنی جگہ پر, صرف قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے جو ضروری کام ہوتا تھا, اس کے علاوہ باقی ایک لفظ بول نہیں رہے تھے, اور کھانا پینا بھی ترک کر دیا تھا. 3 دن جب گزر گئے تو شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت آپ کے یہ ہزاروں مریدین جو آپ کے ساتھ ہیں بڑے پریشان ہیں, ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے آپ کی حالت کو دیکھ کر, خیریت تو ہے, آپ ذرا بتلائیے کہ کیا ہوا. تو شیخ نے جواب میں یہ کہا کہ بھائی کب تک میں بات کو چھپاؤں گا. جب ہم لوگ یہاں پہنچے کنویں کے اوپر تو چند لڑکیاں جو ہے وہ پانی نکال رہی تھی, ان میں سے ایک خوبصورت لڑکی پر میری نظر پڑ گئی. دیکھو میرے بھائیوں, نظر کی خوب حفاظت کرو, نظر کی بھی حفاظت کرو, جھوٹ کی سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرو, غیبت سے بھی حفاظت کرو, ہر گناہ سے حفاظت کرو. اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے جتنی مرتبہ آپ نے گناہ کیا اس وقت اس کا کوئی برا انجام آپ نے نہیں دیکھا تو آئندہ اس گناہ کو کریں گے تو آپ برا انجام نہیں دیکھیں گے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ نے فضل فرما دیا, دوسری مرتبہ بھی فضل فرما دیا, تیسری مرتبہ بھی فضل فرما دیا. اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. اتنے بڑے شیخ, اور اچانک نظر پڑ گئی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اول تو یہ کہ نظر نگاہیں نیچے رکھیں, دیکھیں نہیں, لیکن اگر اچانک پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی لڑکی ہے اور نظر پڑ گئی تو فوراً ہٹا لو. پہلی نظر معاف ہے کا مطلب یہ ہے کہ نظر پڑ گئی تو فوراً ہٹا لو. پہلی نظر معاف ہے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی نظر جتنی دیر تک رہے معاف ہے, یہ مراد نہیں ہے. لا تتبعی نظرتن نظرت, ایک مرتبہ نظر پڑ گئی فوراً ہٹا لو. تو اچانک نظر پڑ گئی شیخ کی, وہ تو کوئی گناہ کا کام نہیں تھا, لیکن اس کے بعد دیکھتے رہی گناہ کا کام تھا. تو کہا کہ وہ جو لڑکیاں یہاں پانی بھر رہی تھی ان میں ایک خوبصورت عورت پہ میری نظر پڑ گئی, اور نظر پڑنے کے بعد جم گئی. اب جم گئی تو اب میں تم لوگوں سے کیا چھپاؤں, اس کی محبت دل میں ایسی پیوست ہو گئی ہے کہ جسم کا عضو اس کی محبت میں بے قرار ہو گیا ہے. پورا جسم اس کی محبت میں لبریز, اور اب کھانے میں, پینے میں, سونے میں, کسی چیز میں دل نہیں لگتا. تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں, آپ کیا فرما رہے ہیں, آپ فرما کیا رہے ہیں. آپ کے ہزاروں مرید, ان کے لیے بہت بڑی ذلت کا سامان ہوگا کہ شیخ غلط رستے پہ پڑ گئے. آپ ہمت کیجئے. تو کہنے لگے کہ بس تمہارا ہمارا نصیب یہی ہے, اور تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. اب جو میرا مقصد ہے وہ یہ لڑکی ہے, اس لیے اب تم یہاں سے چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر. حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ بہت ہم نے کوشش کی, بہت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن شیخ جو ہے سب کچھ سمجھ رہے تھے کہ دین برحق ہے, میں غلط کر رہا ہوں, مگر اپنے کنٹرول میں نہیں تھے. وہ برائی ایسی مستولی ہو گئی اور نفس اور شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ اس سے نکل نہیں پائے. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو واپس آ گئے اور واپس بغداد چلے گئے, وہ سفر ملتوی کر کے. سفر تو شیخ کا تھا. جب واپس بغداد آئے اور بغداد آ کر کے جب اطلاع کی تو کوہرام مچ گیا, اور بہت سے مرید جن کو حضرت سے بہت قلبی تعلق تھا ان کی تو روحیں نکل گئی, اس صدمے سے نڈال ہو کر کے مر گئے. اور 1 سال تک رونا دھونا رہا,
اور حضرت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمارے حضرت کو دوبارہ اس مقام پر پہنچا دیجیے. اس لیے کہ شیخ سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے. جو کچھ ہمیں ملا ہے شیخ کی برکت سے ملا ہے. اب ہم تو وہاں رہے اور شیخ کو نیچے گرا ہوا دیکھیں. بہت دعائیں کی. کہتے 1 سال گزرا. 1 سال گزرنے کے بعد ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک جماعت کو بھیجنا چاہیے تاکہ دیکھ کر کے تو آوے کہ شیخ کی کس حالت میں ہے. تو کہا کہ میں بھی اس میں تھا اور ہم لوگ گئے اور بستی میں جا کر کے ہم نے پوچھا کہ گزشتہ سال ہم لوگ یہاں آئے تھے 1 سال پہلے اور یہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے اور ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے, ایک شیخ تھے, تو ان کو جو ہے ایک لڑکی سے یہاں محبت ہو گئی تھی اور وہی پیچھے رک گئے تھے, ان کو ملنے کے لیے آئے. تو کہا کہ جن کو پوچھا انہوں نے یہ کہا کہ تم جنگل میں جاؤ, وہ وہاں سور چرا رہے ہیں. اپنے زمانے کا شیخ 1 سال میں یہ حالت ہو گئی کہ سور چرا رہے ہیں. کہتے کہ ہم لوگ جنگل میں گئے, ہمارے تو کلیجے منہ کو آ گئے دیکھ کر کے شیخ جو ہیں وہ سوروں کو چرا رہے ہیں. چرواہا بن گیا ہے, چرواہا. پوچھا لوگوں سے کہ بھئی سور چرا رہے ہیں, تو کہا کہ جی ہاں, جس لڑکی کی محبت میں وہ فریفتہ ہو گئے تھے وہ ہمارے سردار کی لڑکی ہے. اور انہوں نے تحقیق کر کے جب پیغام بھیجا تو سردار نے کچھ شرطیں لگائی ان پر کہ شادی کے لیے یہ شرطیں ہیں. ان میں سے ایک شرط تو یہ تھی کہ مذہب بدلو, دوسری شرط یہ تھی کہ سوروں کو چرانا ہوگا. تو کہا انہوں نے وہ شرطیں قبول کر لی, چلے گئے. میرے بھائیوں, یہ ایمان, یہ نماز کی توفیق, یہ مجلسوں کی توفیق, یہ اللہ اللہ کی توفیق, اسے اللہ کی توفیق سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی توفیق سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے اچھے کام کر کے اچھے اچھے نتائج کے منتظر رہتے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ یار اتنی نمازیں میں تو پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی بہت کر رہا ہوں اور میری نوکری چھوٹ گئی, نوکری بہت ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہی ہے. یعنی اچھے اچھے نتائج کے, چونکہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ پر ہمارا گویا احسان ہے, اس لیے رزق میں بھی برکت ہونی چاہیے, بیماری بھی کوئی نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کی آزمائش بھی نہیں ہونی چاہیے. تو کہا کہ کسی نے ان بزرگ کے سامنے یہ کہا کہ بھئی نتائج, تو حضرت نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے نتیجے میں نتائج کا انتظار کرتے ہیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ پوری زندگی عبادت میں خرچ ہو جائے پھر بھی اس کے احسانات کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. عبادت کرو تو احسان کا بدلہ چکانے کی نیت سے, شکر کی نیت سے عبادت کرو. شکر ہی نہیں چکا سکتے, اس کے بعد پھر نتائج کا تو سوچنا کہ یہ کریں گے تو یہ ملے گا اور یہ کریں گے تو یہ ملے گا. کہتے کہ ہم تو جنگل میں گئے تو دیکھا کہ واقعی خنزیر کو چرا رہے ہیں, سوروں کو چرا رہے ہیں. اور وہ جو نصارہ جبہ پہنتے ہیں ویسا جبہ پہنا ہوا ہے, سر کے اوپر ٹوپی بھی نصارہ والی ہے, اور یہاں جو ہے ایک رسی زنار جو نصارہ باندھتے تھے وہ روب کو ٹائی کرنے کے لیے یہاں کمر میں وہ باندھی ہوئی تھی. اور کہا کہ ہمارا دل تو پارا پارا ہو گیا جب ہم نے دیکھا کہ جس عصا پر ٹیک لگا کر حضرت ہمیں حدیثیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور خطبہ اور واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے, اسی عصا کے اوپر ٹیک لگا کر کے خنزیروں کو چرا رہے ہیں. کہتے ہم وہاں قریب گئے اور قریب جا کر کے ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بہت شرمندگی کے ساتھ دبے الفاظ میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. شیخ شبلی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو پورا قرآن 7 قراتوں کے ساتھ یاد تھا, آپ اتنے بڑے قاری تھے کہ پورا قرآن حفظ یاد اور 7 قراتوں کے ساتھ, کیا قرآن میں سے کوئی چیز اس وقت یاد ہے؟ تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے کہ پورا قرآن بھول چکا ہوں سوائے 2 آیتوں کی, صرف 2 آیتیں یاد ہیں. وہ کون سی آیتیں یاد ہے؟ کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, جسے اللہ تعالی شانہ رسوا کرنے پر آئے اسے اس کے کوئی عزت نہیں دے سکتا. دوسری آیت کون سی ہے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ,
جو कुफ्र ईमान को कुफ्र से बदल दे, तहकीक के वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गया। का शेख आपको 30,000 हदीसें याद थी, 30,000 हदीसें, इनमें से आपको कितनी हदीसें याद है? का सब भूल गया, सिर्फ एक हदीस याद है। कौन सी हदीस? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बद्दल दीनहु फक्तुलूहु, जो अपने मजहब को बदल दे उसे कत्ल कर दो। तो कहा कि शेख आप तौबा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए, आप इतने ऊंचे मकाम पर थे और गिर गए। तो कहने लगे कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु ने तौफीक मुझसे सल्ब कर ली, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है। और फिर आसमान की तरफ देख करके रो कर कहने लगे कि अल्लाह तूने मुझे इतना करीब कर लिया था कि तुझसे मैंने कभी ये गुमान नहीं किया था कि तू मुझे इतना ऊंचे चढ़ा के इतना जलील करेगा और इतना गिरा देगा। और फिर शेख शिबली फरमाते हैं कि मेरी तरफ मुतवज्जे होकर के कहा कि तुम्हारा इल्म तुम्हें गुरूर में न डाले, जो कुछ होता है अल्लाह की तौफीक से होता है। और फिर कहा कि मेरे लिए दुआ करो। और शेख भी रो रो के दुआ करने लगे। कहते हम लोग भी रो रो के दुआ करने लगे, जितने लोग हम गए थे बहुत दुआएं की हमने, गिर गिरा कर दुआएं की, लेकिन उसका कोई नतीजा जाहिर नहीं हुआ। हम उन्हें अलविदा करके वापस गुमूम और हुमूम के साथ वापस होने लगे। कहा कि एक दिन हमने सफर किया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीसरे दिन जब हमने तीसरा दिन मुकम्मल कर लिया तो जहां से हम गुजर रहे थे वहां हमने देखा कि हमसे आगे जो है एक छोटी सी नहर है, एक रिवर है। और हमने देखा कि शेख जो है उसमें से गुसल करके कलिमे तैयबा पढ़ते हुए निकल रहे हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु ने उनको एक इबरत का सामान बनाना था, वो इबरत का सामान बनाया और सबकी दुआएं कबूल फरमा ली और सबकी दुआएं कबूल की। और ये करामत हुई कि उनके पीछे थे मगर ये आगे आ गए, और आगे आकर अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी तो गुसल कर रहे थे, दोबारा ईमान में आए और कहते कि वो रिवर में से यूं गुसल करके कलेमा पढ़ते हुए निकल रहे थे। कहा कि हम तो खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे, हम दौड़ते हुए गए और मुबारकबाद दी और गले लगाया एक दूसरे को और बहुत बहरहाल। फिर हमने कहा कि शेख ऐसा हुआ क्यों? ये जो जवाब अब हजरत का है वो हमारे मौजू से ताल्लुक रखता है। ऐसा हुआ क्यों? एक तरफ देखिए कि मकाम कितना ऊंचा और दूसरी तरफ देखिए कि गलती कितनी हुई और क्या हुई। हजरत ने फरमाया कि हुआ ये कि जब हम उस बस्ती में दाखिल हुए और मेरी नजर गैर मुस्लिमों पर पड़ी कि वो सलीब के सामने, क्रॉस के सामने, पुतलों के सामने झुक रहे हैं, अपना सर झुका रहे हैं और हाथ उठाकर मांग रहे हैं, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये कैसे अहमक हैं, ये कैसे बेवकूफ हैं कि बेजान चीजों की इबादत कर रहे हैं। इनसे तो मैं अच्छा हूं और बहुत अच्छा हूं कि मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू पे ईमान रखता हूं। का बस इतना कहना था कि गैब की आवाज सुनाई दी और मुझसे ये कहा गया कि अबू अब्दुल्ला क्या तुम ये समझ रहे हो कि जो ईमान तुम्हारे कल्ब में है वो तुमने अपने इख्तियार से हासिल किया हुआ है? ये तुम्हारे दिल में जो ईमान है वो हमारी तौफीक से तुम्हें मिला है और उस पे तुम इतरा रहे हो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आती तो हम तुम्हें दिखाते हैं। और कहा बस फौरन मैंने महसूस किया कि कल्ब से ईमान परिंदे की तरह उड़ करके निकल गया। और फिर जो है अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्म नवालुहु ने आगे दूसरे रास्ते पर डालने के लिए बदनजरी को इस्तेमाल किया और बदनजरी के नतीजे में उनको राह रास्ते हटाया। तो ये मेरे भाइयों किब्र का अंजाम है, ये किब्र के नुकसानात है। किब्र के नुकसानात दुनिया में भी है, किब्र के नुकसानात हमारी आपस की रोजमर्रा की जिंदगी में भी किब्र के नुकसानात है। जो भी बड़ा आदमी होता है उसे कोई पसंद नहीं करता, बड़े आदमी को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि मुझे सब लोग बहुत पसंद करते हैं। वो उसकी ज्यादतियों से बचने के लिए उसका इकराम करते हैं और उसके साथ अच्छाई और भलाई का मामला करते हैं। मुतवाज़े आदमी होता है वो हर दिल अजीज होता है, तवाज़ु वाला आदमी हर दिल अजीज होता है। और
جو تواضع والا نہیں ہوتا وہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا, اسے کوئی چاہتا نہیں ہے. اللہ دنیا میں بھی ایسے شخص کو ذلیل کرتے ہیں, آخرت میں بھی ایسے شخص کو ذلیل کرتے ہیں, موت کے وقت بھی ذلیل ہوتا ہے, قبر میں بھی ذلیل ہوتا ہے, اور ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائے گا. ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے, اللہ کی نظر میں وہ مبغوض ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ سے وہ دور ہو جاتا ہے. اولیاء کاملین سے ایسے شخص کو دور کر دیا جاتا ہے. ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نہیں ملے گی. بڑے نقصانات ہیں بڑا بننے کے میرے بھائیو. اب میں ختم کر رہا ہوں.